میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ ابھی کچھ عرصے سے نا آپ کے کچھ قریبی لوگ جن کو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں اور بہت عزت کی جگہ پہ جن کو رکھا ہوا تھا، ان کے طرف سے کچھ اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو شاید مناسب نہیں ہے، مطلب سیاسی مخالفین کے نام تک بگاڑنا، یا اگر کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے تو اس کو بلاک کر دیا. سوشل میڈیا پہ آج کل یہ بڑا کامن ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارنے کے باوجود، اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے ایسے رویے میں، پھر آگے سے کس طرح اس کو رسپونڈ کیا جائے؟ میرے بھائی، مجھے معلوم نہیں کہ ساتھ رہنے سے آپ کی کیا مراد ہے. یعنی لوگ ساتھ رہتے ہیں اس پہلو سے بھی کہ گھر ساتھ ساتھ ہے، گھر میں ساتھ رہتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اداروں میں ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ کون ساتھ ہے، کس پہلو سے ساتھ ہے. اداروں میں اور جو ساتھ کچھ جو بھی کوئی آدمی کر رہا ہے اس کو توجہ دلانی چاہیے. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے چند لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے، میں صرف انہی کی چیزیں پڑھتا ہوں. یا یہ کہ بعض لوگ بھیج دیتے ہیں کوئی قابل توجہ چیز ہو، میں اس طرح فیس بک پر نہیں ہوں، اس لیے مجھے بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہوتی. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ ذمہ دار لوگوں کو توجہ دلائیں. میں نے آج دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے، بزرگ ہی کہتا ہوں میں تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کو بھی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس حلقے کے لوگوں نے بہت طعن و تشنیع کی ہے بعض معاملات میں. تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے. تو آپ ضرور توجہ دلائیں، یہاں کے ذمہ داروں کو توجہ دلائیں. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں توجہ دلا سکتا ہوں تو ہفتے میں 2 دن میرے پاس موقع ہوتا ہے، آپ براہ راست مجھے بتا دیجئے. جمعے کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، اس میں آپ آسانی سے توجہ دلا سکتے ہیں. جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں ان کو بتا دیجئے، وہ بتا دیں گے، اور پھر کسی آدمی کو ہم توجہ ہی دلائیں گے. کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ سب کے ساتھ ہوں اور کسی کے ساتھ بھی نہیں. اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے حوالے سے کم نہ کسی شخص کے معاملے میں کوئی بری زبان استعمال کی جائے، خواہ وہ سیاسی قیادت سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ مذہبی قیادت سے تعلق رکھتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی بھی اگر ہے تو اس کی عزت، اس کی حرمت قائم رہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ بات کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں کرتے کہ انسان کو، بلکہ مسلمان ظاہر ہے انسان سے بھی آگے بڑھ کر پھر ایک آدمی نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے تو اس کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. یعنی صرف جان کو نہیں ہے، مال کو بھی، آبرو کو بھی. جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں یا کسی کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں یا کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتے ہیں یا تحقیق کے بغیر کوئی بات کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ در حقیقت دوسرے کو قتل کر دینا ہے، حرمت حاصل ہے. تو اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے. ایسی کوئی غلطی مجھ سے ہو بے تکلف آپ مجھے توجہ دلائیں، کسی اور سے ہو، علماء سے بھی ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہو جاتی ہے، توجہ دلائیں لوگوں کو. ہمارے ہاں یہ کوئی نہ پالیسی ہے، نہ اس طرح کی چیزوں کو کبھی ہم قابل اعتنا سمجھتے ہیں، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس طرح کی سب چیزیں ہمارے ہاں قابل مذمت ہیں. ادنا درجے میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. علمی استدلال کریں، سچائی کے ساتھ بات کہیں، دوسروں کا احترام کریں. آپ بات سمجھا سکتے ہیں تو بات کریں، سمجھانے کا موقع نہیں تو خاموشی اختیار کر لیں. ہر چیز کا جواب دینا یا اس پر تبصرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو خاموش رہا نجات پا گیا. تو اس لیے سب کو یہ نصیحت کریں، اور اگر اس نصیحت میں آپ کو کامیابی نہ ہو رہی ہو تو ذمہ دار لوگوں کو توجہ دلائیں. یہاں علماء ہیں، طالب محسن صاحب ہیں، عمار صاحب ہیں، اسی طرح سے رفیع صاحب ہیں، دوسرے اہل علم ہیں، ان کو کہیں کہ وہ توجہ دلا دیں. اور اگر مجھ سے متعلق کوئی چیز ہے تو آپ براہ کرم جمعے کی مجلس کے کسی آدمی کو بتا دیں، وہ بات مجھ تک پہنچ جائے گی.